اب یہاں سے اصل واقعہ شروع ہو رہا ہے. یعنی جو سوال کیا تھا یہودیوں نے قریش مکہ کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت یعقوب ملک شام سے ملک مصر میں کیسے آئے، یا سوال مبہم اس طرح تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جو ملک شام سے ملک مصر میں آئے اور بیٹے کے فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں. ظاہر یہ ہے کہ مکے میں امی نبی سے سوال کرنا، جبکہ اس واقعے سے مکے والے بالکل غافل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اس واقعے کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بلکہ اتنا تفصیل سے کوئی اور واقعہ بیان نہیں ہوا، جزیات تک کو بیان کیا قرآن نے. اس لیے یہ قصہ مت سمجھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کھلا ہوا معجزہ ہے اور نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. جن جن لوگوں نے سوال کیا ہے، اب اگر ان کو تشفی بخش جواب مل گیا ہے تو یہ نبی کی نبوت پر بہترین دلیل اور معجزہ ہے اور نشانیوں سے لبریز ہے. یہ کہا گیا یہاں سے لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق ہے یوسف میں، یعنی یوسف کی زندگی میں، وَإِخْوَتِهِ، اور ان کے بھائیوں کی زندگی میں. اخوتن جو آخر میں تے لگا ہے، یہ تا جنسیت کے لیے ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہے. حضرت یعقوب کو پہلی بیوی سے، جس کا نام تھا لیا، بعض نے کہا ہے لیا، بعض نے کہا راحیل، 10 بیٹے تھے ان سے، اور اس کے وفات پا جانے کے بعد انہی کی بہن جس کا نام راحیل تھا نکاح کیا، ان سے 2 بیٹے یوسف اور یعقوب، کل 12 بیٹے. اور ان کا بھی بنیامین کی پیدائش کے بعد بچپن میں ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. یہ پورے واقعے میں یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں آیات نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے. یعنی یہودیوں نے سوال کروایا ہے، اب اگر وہ چاہیں غور و فکر کریں تو ان کے لیے ایمان لانے کا بہترین موقع ہے. اصل واقعہ کیا شروع ہوتا ہے؟ پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں سورج اور چاند اور 11 ستارے. کہا اس کو کسی سے بیان نہ کرنا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی طریقے سے خواب بھائیوں پر ظاہر ہو گیا، اسی لیے ان کے اندر حسد اور شدت پیدا ہو گئی. یا تو فطرتاً دیکھا ہو کہ یوسف بہت حسین اور جمیل ہیں، باپ کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہے، اس لیے حسد پیدا ہوا، اور یا تو ان کے سامنے خواب آ چکا، خواب ظاہر ہو گیا جس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ آئندہ چل کر ان کا مرتبہ بلند ہونے والا ہے، جیسا کہ خواب کی تعبیر ظاہر ہو رہی ہے. کیونکہ ایک قبلہ بنا، مسجود بنا اور سب سجدے میں ہیں، یہ علامت ہے ترفع اور بلندی کی. اس لیے ان کو حسد پیدا ہوا. انہوں نے پروگرام بنایا. وہاں سے الفاظ شروع ہوتے ہیں اذ قالوا لیوسف، جب کہا ان سب لوگوں نے، البتہ یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی مراد ہے بنیامین، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کی طرف. احب یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی باپ تو ہر بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ احب بمقابلہ اور دوسرے بھائیوں کے اس کی محبت شدید ہے ہمارے باپ کی طرف. الی ابینا، اس کے بعد آگے ہے منا، ہمارے مقابلے میں، یعنی جتنا ہم سے باپ کی محبت ہے ہم سے زیادہ اس کی محبت معلوم ہو رہی ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ہیں مضبوط محبت کے لائق، کسی موقع پر کام میں تو ہم آئیں گے. مضبوط عصبہ کے معنی آتے ہیں
جو مضبوط جماعت ہو اور مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ یہ 10 کے 10 نوجوان ہیں، کوئی موقع آئے گا تو یہ کام میں آئیں گے۔ شاید آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ تذکرہ آیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ غلاموں کو خریدتے آزاد کرتے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ یہ غریب مفلوق الحال کمزور ضعیف کو آزاد کر کے کیا ملنے والا ہے، اگر نوجوان تندرست اور آئندہ کچھ کام آنے والے لوگوں کو آزاد کرتے تو فائدہ ہوتا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ہمیں ان سے آزاد کر کے کچھ لینا نہیں ہے، ہمیں تو ان پر اللہ سے لینا ہے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس آیت کا ترجمہ ہے یہ سورہ واللیل کی اس آیت کا، یعنی ہمیں کسی پر احسان اس واسطے نہیں کرنا ہے کہ ان سے کچھ لینا ہے، ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا ہے، ان پر احسان کر کے اللہ سے لینا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جتھا کام میں آئے گا۔ بیٹوں نے وہی سمجھا کہ ہم تو مضبوط ہیں، ہم سے محبت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن باپ کی محبت زیادہ یوسف کی طرف ہے اور بنیامین کی طرف ہے۔ یہ پدری شفقت ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے بمقابلہ بڑوں کے زیادہ محبوب ہوتا ہے، ایک فطرت ہے۔ اور دوسرے، یوسف نبی ہونے والے تھے، نبوت کا نور بھی چمک رہا ہے پیشانے پر۔ اور تیسرے، مسلم کی روایت پڑھا ہوگا آپ نے معراج کے بیان میں، نبی نے فرمایا اللہ نے جتنا دنیا میں حسن بھیجا ہے اس میں سے آدھا تنہا یوسف کو دے دیا اور آدھے میں ساری امت کو دیا۔ بڑا اتنا حسین بچہ نبوت سے سرفراز ہو کر اور بھائیوں میں چھوٹا ہو تو باپ کو اگر محبت زیادہ نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ فطرت ہے یہ تو۔ اس لیے وہ بہت چاہتے تھے، لیکن بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور کیا جملہ کہا انہوں نے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اس لفظ کو ہم سننے کے بعد سوچتے ہیں کہ باپ کے بارے میں ایسے جملے کیسے کہے جا سکتے ہیں؟ ہاں، انا بے شک، ابانا ہمارے باپ، لفی البتہ ضرور ہیں، ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ اب اگر کوئی انسان سمجھے کہ یہاں دینی گمراہی مراد لیا ہے تو غلط، کیونکہ کوئی شخص اگر نبی کو دینی گمراہی میں تصور کر لے تو مسلمان کہاں باقی رہے گا؟ یعقوب کے پورے بیٹے مسلمان ہیں، امت کا اجماع ہے، لیکن نبی نہیں ہے۔ نبی نہ ہونے کی دلیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، لیکن مومن تو ہیں وہ۔ اگر کوئی کسی پیغمبر کو دینی طور پر گمراہ سمجھ لے گا تو انسان اس کا ایمان تسلیم کیسے کرے گا؟ لہذا یہاں گمراہی سے مراد کیا ہے؟ سنو کان کھول کے، دینی گمراہی مراد نہیں ہے، بلکہ چھوٹے بھائیوں سے محبت زیادہ کرنا اور بڑے بھائیوں سے محبت کم کرنا۔ یہ جو وہ ترجیح دے رہے ہیں، یہ ترجیح میں بھٹک گئے ہیں۔ ہم کو چاہیے تھا کہ ہم کو چاہتے ہیں مگر ان کو چاہنے لگ گئے ہیں، یہ ہے گمراہی۔ تو دینی گمراہی نہیں ہے یہاں۔ دینی گمراہی کا اگر عقیدہ کوئی رکھ لے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، کیونکہ نبی ہیں حضرت یعقوب اور پورے بیٹوں کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اس لیے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ دینی گمراہی مراد لیا ہو۔ میرے باپ کی کھلی گمراہی ہے، مطلب کیا ہے؟ ہم سے محبت زیادہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم آڑے وقت کام میں آنے والے ہیں، اور یہ دونوں کسی کام کے لائق نہیں ہیں، ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ جو فرق ہے یہ کھلی گمراہی، یہ انہوں نے واضح کیا۔ ورنہ حقیقت میں یعقوب علیہ السلام کے یہ فرزند اچھی طرح جانتے تھے کہ والد محترم یعقوب پیغمبر ہیں، اور پیغمبر دینی گمراہی پر چل نہیں سکتا۔ نبوت سے پہلے بھی امت کا اجماع ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر نبی امت کا اجماع ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے۔ لہذا
بیٹوں نے باپ کے بارے میں جو کہا کھلی گمراہی میں، وہ دینی گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے ہماری محبت زیادہ ہونے کے بجائے چھوٹوں کی محبت زیادہ ہے، یہ کھلا ہوا فرق ہے، بھٹک جانا جس کو بولتے ہیں آپ۔ اس کے بعد پروگرام بنایا کہ باپ کی اس گمراہی کو دور کرنے کی دو شکلیں ہیں، نہ رہے بات نہ بجے بانسری، یوسف کو غائب کر دو اور بنیامین کو بھی غائب کر دو۔ جب یہ دونوں نہیں رہیں گے تو باپ کی محبت خود ہی ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی، یہ ایک شکل ہے۔ لیکن ان میں سے جو بڑا بیٹا تھا یہودا، اس نے کہا کہ دیکھو انسان کو قتل کرنا بڑا شدید جرم ہے، پھر اوپر سے وہ بھائی ہے، اور تیسرے ہمارے باپ کی نگاہوں کا نور ہے، نور نظر ہے، اس لیے قتل کرنے کے بجائے اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا لے کے چلا جائے گا، تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا اور تم قتل کرنے کے گناہ سے بچ جاؤ گے، اس طرح بھی تمہارے ساتھ باپ کی محبت مبذول ہو جائے گی، یہ اس نے کہا۔ دیکھیے الفاظ آگے، اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، سب نے مل کر کے کہا یہ اقتلوا یوسف، اب اطرحوہ، یا اس کو پھینک ڈالو، طرح یطرحو کے معنی آتے ہیں پھینک دینا، ارضن ایسی زمین میں، کسی دور کی زمین کو بولتے ہیں، کہیں دور پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، خالص ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ۔ یخلو خلوت، یخلو کے معنی آتے ہیں خلوت، یعنی کسی اور طرف جو رخ ہے وہ پلٹ کر تمہاری طرف آ جائے گا، خالص ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کا رخ۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو رہنا اس کے بعد تم نیک لوگ، مطلب یہ ہے کہ اس غلطی کے بعد توبہ کر کے صحیح کر لینا اپنے حال کو۔ ہمارے محاورے میں استعمال ہے 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، مطلب کیا ہوا، سارے کام کر لو حج کر لو صاحب۔ یہاں بھی وہی سوچا ان لوگوں نے، یہ ایک بڑا کام کر لو، اس کے بعد توبہ ترلا کر کے نیک لوگ بن جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو رہنا اس واقعے کے بعد بہترین لوگ، نیک لوگ، اچھے لوگ۔ صالح ایک مفہوم تو یہ ہے، یہاں پر دو قول ہیں اور شاید یہ دونوں قول الگ الگ ہیں۔ پورے بھائیوں نے مل کر قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن بڑے بھائی کو قتل کرنا پسند نہیں آیا، اس نے زمین میں پھینکنے کا حکم بتایا۔ لکھا ہے یہ ابھی پروگرام بن رہا ہے، حضرت یعقوب کے پاس جانے سے پہلے یہ پروگرام بن رہا ہے، ابھی ایسا ایسا کر لو، یا تو قتل کر دو پوروں کی رائے، یا کسی دور زمین میں پھینک دو یہودا کی رائے۔ اس طرح سے جب وہ محبوب نہیں رہے گا تو باپ کی توجہ خود بخود رونے دھونے کے بعد ہی صحیح، کچھ دن کے بعد ہی صحیح، بالآخر تمہاری طرف توجہ ہو جائے گی۔ آدمی روئے گا، کب تک روئے گا؟ ایک بار، دو بار، تین بار۔ کہتے ہیں صبر کے معنی آتے ہیں صدمہ اولا ہی میں سکون آ جائے، ورنہ رونے دھونے کے بعد تو قرار سب کو ہی آ جاتا ہے، کوئی 10 دن روتا، کوئی 20 دن روتا، کوئی سال بھر روتا، مگر پھر کب تک روئے گا آخر؟ ہاں، ایک روز کا رونا ہو تو رو کر قرار آئے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آئے؟ کب تک روئے گا آخر؟ بھول جائے گا، کچھ دن کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا، یہاں وہی مراد ہے۔ کچھ دن روئیں گے، دھوئیں گے، چلائیں گے، اس کے بعد وہ دونوں بیٹے دماغ سے ختم ہو جائیں گے، ان کی محبت تمہاری طرف آ جائے گی، ایسا کر لیں گے۔ سب نے پروگرام بنا لیا، اب والد محترم کے پاس پہنچے، قال قائل منہم، یہ بیچ میں جو ٹکڑا ہے یہ بھی انہی کے مشورے کا حصہ ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کہنے والا پھر آئے گا، اس صورت میں انشاءاللہ پھر اس کی رائے آئے گی، لیکن ابھی اس کا حوالہ دوں گا تو آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا۔ جب چوری میں پکڑے جائیں گے بنیامین اور وہاں روک لیے جائیں گے
تو وہی بڑا بھائی کہے گا کہ تم لوگ جاؤ ابا کے پاس، میں یہاں سے نہیں جانے والا ہوں جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ یہ وہی بڑا بھائی یہاں بھی ہے۔ قال قائل منهم، ان میں سے ایک نے کہا، کہنے والا، لا تقتلوا یوسف، قتل مت کرو یوسف کو، والقوه، اور ڈال دو اس کو، فی غیابت الجب، غیابت الجب، ایسا کنواں جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو، اس کو کہتے ہیں غیابت الجب، استعمال میں نہ ہو، جھاڑی اوڑی میں پڑا ہو، اس کا پانی کسی کے کام میں نہ آتا ہو، جس کی منڈیر نہ بنی ہو، چھپ گیا ہو، جو اس کو کہتے ہیں غیابت الجب، جو کسی کو نگل جائے۔ یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لے گا اس کو کوئی چلنے والا۔ یلتقطہ، التقاط کے معنی آتے ہیں اٹھا لینا، لقطہ گرا پڑا سامان، اور لقیط وہ بچہ جو کہیں سڑک پر مل جائے۔ بچہ نابالغ ہے تو لقیط کہیں گے، بالغ ہے تو اب لقیط نہیں کہیں گے فقہا کی نگاہ میں۔ لقطہ گرا پڑا سامان، تو یلتقطہ، اس کو اٹھا لے گا کون؟ بعض السیارہ، سیارہ سیر سے، سیر و تفریح کرنے والا، کوئی چلنے پھرنے والا، کوئی مسافر، کوئی نووارد۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو ایسا کر لو۔ یہ مشورہ مکمل ہو گیا، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایسا کر لو۔ ان آیتوں میں کئی مسئلے ہیں، حالانکہ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن بیان کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اگر خلاف شریعت ہوتا تو قرآن بیان نہیں کرتا، اس کو حذف کرتا۔ اور یہ بات نبی کی اولاد کے درمیان ہو رہی ہے، وہ نبی تو نہیں ہے لیکن مومن ضرور ہے، اس لیے ان کی تمام باتوں میں کئی اصول بتائے گئے ہیں۔ مثلا دیکھیے، پہلی چیز تو یہ، اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے قتل سے روکا اور کہا کنویں میں ڈال دو، تاکہ تمہاری گردن پر قتل عمد کا الزام نہ آئے، تمہارا کام بھی ہو جائے۔ اور یہ جملہ کہ اٹھا لے گا کوئی اٹھانے والا، یلتقط ہو، لقطہ، گرا پڑا سامان، مسافر، ہمارے پاس لوگ جانتی نہیں، اگر مل جائے گا تو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے، نہیں تو ٹھوکر مار کے چلے جائیں گے، یہ حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز راستے میں گری پڑی مل جائے تو آنکھوں سے دیکھ کر چلے جانا، حکم چھوڑنا ہے، خدا کا حکم نہیں ہے۔ اگر آپ کے چھوڑ دینے سے وہ ضائع ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، غیروں کے ہاتھ لگ سکتا ہے، تو آپ کے ذمہ ہے اٹھانا۔ اٹھانے کے بعد اپنی پوری کوشش لگانا کہ کون اس کا حقدار ہے وہاں پہنچانا۔ کوئی نہیں آتا، سال بھر تک اگر آپ خود غریب مستحق ہیں تو آپ خود استعمال کر لینا، اور اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو خیرات کر دینا۔ یہ آسمانی ہے، آسمانی طور بیت المال، وہاں جمع ہو جائے گا۔ جس کا سامان ہے اس کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا، اور صدقے کا ثواب خود بخود آپ کو ملے گا۔ یہ حکم ہے اسلام کا۔ ہمارے پاس کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو، ہمیں کیا مطلب ہے اس سے، ہمیں مطلب ہے ہمیں اس سے اجر ملنے والا ہے، اور ایک اپنے بھائی کا تحفظ کرنا ہے۔ اس قسم پر بہت سوالات بخاری کے اندر موجود ہیں۔ بکری کسی کے سامنے آ گئی، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے پوچھا، حضور نے کہا اگر تم نے اس کو اٹھا کر رکھ لیا تو تجھ کو ملے گی یا تیرے بھائی کو مل جائے گی، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ ہاں، یعنی کہ تمہارا چھوڑنا بھیڑیے کے حوالے کرنے کے برابر ہے۔ کسی نے پوچھا اگر اونٹ ایسا ہی ملا تو؟ غصہ آ گیا، حضور کو کہا تجھے اونٹ سے کیا پریشانی ہے؟ اس کا تو پانی اس کے پیٹ میں ہے، اس کا جوتا اس کے پیر میں ہے، اس کی غذا سڑک پہ کانٹوں کی شکل میں کھاتا پھرتا رہے گا، برسوں گزر جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، اسے کیا پریشانی کی بات؟ تو لقطے کے بڑے مسائل ہیں، مگر یہاں ہم تفصیل نہیں جاتے۔ یلتقط بعض السیارہ، بعض مسافر اٹھا لیں گے اور کام چل جائے گا ان کا۔ پروگرام بن گیا، اس پروگرام کے مطابق سب پہنچے اپنے باپ کے پاس۔ قالوا یا ابانا مالک، کہنے لگے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مالک، کیا ہو گیا ہے آپ کو آخر؟ لا تأمنا، ہم پر آپ
یقین نہیں کرتے، ہم پر آپ بھروسہ نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، یوسف کے بارے میں ہم پر آپ ایمان نہیں لاتے۔ اس جملے سے اخذ کیا مفسرین نے کہ شاید اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے کوشش کر لیا ہے کہ ساتھ بھیجاؤ، تفریح کر کے آئیں گے، اس لیے اب تاکید سے بولتے ہیں آپ کو ہو کیا گیا ہے کہ ہم پر آپ بھروسہ ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے بھائی ہیں۔ ماں الگ الگ ہے تو کیا ہوا، باپ تو ایک ہے، عینی بھائی نہیں ہے لیکن اللہتی بھائی تو ہیں۔ اگر ماں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہو تو اللہتی بھائی، دونوں ایک ہوں تو عینی بھائی، ہے فرق؟ تو ٹھیک ہے، ہم دونوں کے باپ تو ایک ہیں، ہم پورے اس کے خیر خواہ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، غدن مانے صبح، صبح صبح، کل صبح بھیج دیجیے اس کو ہمارے ساتھ۔ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، چریں گے، چرنے کو بولتے ہیں یرتع، یعنی جنگلی پھل کھائیں گے توڑ کے۔ سیتا پھل کیا ہے؟ سیتا کا پھل ہے، یعنی شریفہ نہیں بولتے لوگ، سیتا پھل، کیونکہ جنگل میں رام جی کے ساتھ سیتا نے وہی کھایا تھا تو سیتا پھل ہو گیا وہ۔ تو یرتع کے معنی آتے ہیں جو بھی جنگل میں پھل ملے گا چریں گے، کھائیں گے۔ وَيَلْعَبْ، اور لہو و لعب میں کھیلیں گے، کودیں گے، اچھلیں گے، دونوں کام کریں گے۔ یہاں لکھا ہے حضرت یوسف نے تفریح کو منع نہیں کیا، کیونکہ تفریح اسلام میں جائز ہے بشرطے کہ ناجائز کام کا مشغلہ نہ ہو، اور یلعب کو منع نہیں کیا کیونکہ اسلام میں تیر اندازی، تیراکی، گھوڑ سواری، مقابلے میں دوڑ سب درست ہے، آگے آ رہا ہے۔ بہترین چیز کیا ہے؟ المومن القوی خیرون، جس کا جسم تگڑا ہے وہ مومن بہتر ہے۔ کس لحاظ سے بہتر ہے؟ کہ یہ کسی کے کام میں آ سکتا ہے۔ تو گھوڑ سواری، گھوڑا نہیں ہے تو خود ہی دوڑنا، رننگ کرنا، تیر اندازی، تیروں سے مشق کرنا، بندوق جس سے نشانہ بازی کرنا، اور لاٹھی محاربہ جس سے آپ کے بازوؤں میں طاقت پیدا ہو، یہ سب مطلوب ہیں۔ سورہ انفال کی آیت میں گزر چکا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کے تحت لازم ہے ان چیزوں کو۔ اس لیے جب ان کے سامنے گزارش پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو انکار نہیں کیا۔ اور بھائیوں نے آگے جملہ کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لائق، ہم 10 آدمی ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت یعقوب کے جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو خواب آیا تھا۔ پہلے الفاظ دیکھیں آیت کے، پھر خواب سناتا ہوں۔ قال انی، فرمایا بے شک مجھ کو، لیحزننی، مجھ کو حزن ہے۔ حزن کے معنی غم، گزشتہ کوئی بات آئی ہے اس کو سوچ سوچ کے گھٹنا، یہ حزن ہے، اس کو حزن و ملال کہتے ہیں، غم کھائے جانا۔ ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے کے چلے جاؤ۔ واخاف، اور میں ڈرتا ہوں ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل رہ جاؤ، بے خبر رہ جاؤ۔ ان سے جملے میں 2 باتیں دیکھو کہ حضرت یعقوب کو پہلے سے غم کیوں کھایا جا رہا ہے، ابھی تو گھر سے گئے ہی نہیں، اور بھیڑیے کا ذکر خود کیوں کیا انہوں نے کہ بھیڑیا وہاں ان کو کھا جائے، تم غافل ہو جاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں، قرطبی کی رائے یہ ہے کہ شاید اس زمانے میں بھیڑیوں کا اس علاقے میں بڑا غلبہ تھا، خطرہ اسی کا تھا۔ جیسے کسی گاؤں کے اطراف زیادہ شیر آ جائے تو لوگ کہیں بھائی شیر آ جائے گا، کثرت۔ اور دوسری رائے لکھا ہے صاحب قرطبی نے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پہاڑی کے دامن میں نشیبے علاقے میں حضرت یوسف موجود ہیں، اور 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا۔ پھر اچانک اسی میں سے ایک بھیڑیے نے ان کا دفاع کیا اور ڈیفنس کیا، اس کے بعد یوسف زمین میں غائب ہو گئے۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور انبیاء تو خواب کی تہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بارے میں ان کو فکر یہیں سے شروع ہو گئی، اور کہا یہ 10 بھیڑیا
حقیقت میں 10 بھیڑیا نہیں ہے، 10 بھائی ہی بھیڑیا ہیں، اور ڈیفینس کرنے والا وہی ایک بڑا بھائی یہودا ہے جس نے کہا قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دینا اچھا ہے، اسی کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد یوسف کا زمین میں غائب ہو جانا، کنویں میں اتار دینا ہے۔ خواب جیسا تھا ویسا پورا ہوا۔ اسی فکر میں انہوں نے جملہ کہا، لکھا ہے اگر ان کو خواب سے معلوم ہو گیا تھا کہ یوسف کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کریں گے تو منع کیوں نہیں کر دیا اور کھلم کھلا کہہ دیا ہوتا کہ تم 10 کے 10 خود بھیڑیا ہو، کیونکہ اگر وہ لوگ ایسا جملہ باپ سے سن لیتے تو ان کی شدت حسد کی اور بڑھ جاتی، اور آج اس وقت اگر وہ صاف نہ لے جا سکتے لیکن بعد میں ضرور اسی کا سر نکالتے، اس لیے براہ راست دل شکنی کرنا پسند نہیں فرمایا اور ان کے حوالے کر دیا۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ انہوں نے کہا، یعنی بیٹوں نے، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم 10 نوجوان موجود ہیں، انا اذن، تو بے شک ہم اس وقت لخاسرون، خسارے میں ہیں کہ ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں کہ ایک بچے کی حفاظت 9 آدمی نہیں کر سکے۔ لفظ عصبہ کا استعمال 5 سے 10 تک کے افراد پر ہوتا ہے۔ ہم پوری جماعت موجود ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے ایک بچے کا تحفظ نہ کر سکیں، انا اذن لخاسرون، ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد باپ راضی ہو گئے اور بیٹے ساتھ لے کے چلے۔ حضرت یعقوب باہر چھوڑنے آئے، لکھا ہے خوشی میں انہوں نے حضرت یوسف کو کندھے پہ اٹھا لیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، زمین پہ رکھا ہی نہیں، کندھے سے کندھے پہ لے کے چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو جس کندھے پر تھا اس نے اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور کہا اب تم اپنے تاروں کو بلاؤ، تم نے جو خواب میں تارے دیکھے ہیں نا، اب بلاؤ، تمہارے تارے کام میں آتے۔ انہوں نے منت سماجت کیا بڑے بھائی سے کہ تم نے تو ابھی ابھی عہد و پیمان کیا ہے کہ میرے کھانے کا، پینے کا، راحت کا خیال کریں گے، ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا، وعدہ خلافی کر دیا تم نے۔ اس کو تھوڑا ترحم پیدا ہوا، اس کو ہمدردی پیدا ہوئی، اسی نے یہ رائے دیا ہے کہ کنویں میں ڈال دو، قتل کرنا اچھا نہیں ہے۔ جب کنویں میں ڈالنے کا وقت آیا تو وہ منڈیر پکڑ کے چمٹ گئے، اندر گرنے کے بجائے پکڑ لیا، کنویں کے اطراف کو پکڑ لیا۔ ان لوگوں نے کرتا آپ کا نکالا اور کرتا نکال کے آپ کے ہاتھ کو باندھ دیا اس کرتے سے، اب کچھ پکڑنے کا راستہ نہیں، ڈول میں رکھا، اتار دیا۔ دیکھو الفاظ، فلما ذهبوا به، پس جب لے کر چلے ہیں ان کو، واجمعوا، اور متفق ہو گئے اس بات پر، ان يجعلوه، کہ کر دیں ان کو، ڈال دیں ان کو، فی غیابۃ الجب، کسی اندھیرے کنویں میں، کسی گمنام کنویں میں جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہو، جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، جس کنویں میں آمد و رفت نہ ہوتی ہے، وہاں پر گھاس اور دیگر چیزوں سے وہ چھپ جاتا ہے، ایسے کنویں کو غیابۃ الجب کہا جاتا ہے، ڈال دیں۔ ادھر وہ کنویں میں ڈالے گئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ فوراً یوسف کے دل پر یہ بات پہنچا دو کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تم کو ایسا موقف دینے والے ہیں کہ تم ان کی اس غلطی پر ان کو تنبیہ کرنے کے موقف میں رہو گے، اور یہ اس وقت تم کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ یہ وعدہ اللہ نے یہاں کر لیا کنویں میں۔ بعض کہتے ہیں ہاتھ باندھنے سے پہلے، بعض کہتے ہیں اتارنے کے پہلے۔ جیسے کنویں میں ڈالا جبریل پہنچ گئے اور ایک پتھر کی چٹان کنویں کے اندر سے نکلی، اس پر جا کر یہ بیٹھ گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، مجھے وہ روایت ملی نہیں ہے لیکن سنا دوں، حضرت جبریل سے کسی نے پوچھا کبھی مشقت ہوئی آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے میں؟ کہا یہی ایک موقع تھا، یوسف کنویں میں ڈالے جا رہے تھے اور میں ساتوں آسمان سے اوپر تھا،
اللہ نے کہا یوسف پانی پر نہ گریں، بس میں وہاں پہنچا اور یوسف کو روک لیا، حضرت یوسف کو روک لیا، چٹان آئی بچھا دیا۔ یہاں پر وہی مراد ہے۔ بعض قرطبی کی رائے ہے کہ لفظ واو یہاں پر زائد ہے، خوبصورتی کے واسطے آیا ہے، اصل میں فلما کی یہ جزا ہے، جیسے ہی وہ لے کر چلے اور متفق ہوئے کہ کنویں میں ڈالیں، ہم نے وہی بھیج دیا ان کی طرف کہ ہم ضرور ان کو تمہارے ساتھ ان کاموں کی خبر دیں گے، یعنی تم بادشاہ رہیں گے، یہ مجرم رہیں گے، اور اس کنویں میں ڈالنے والے عمل تمہارے زبان سے دہروائے جائیں گے۔ اس وقت یہ اپنی غلطی کا پشیمانی کے ساتھ اعتراف کریں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ شعور نہیں رکھیں گے کہ تم یوسف ہو، تم سے پوچھیں گے یہ، کیونکہ تمہارا موقف دیکھ کر ان کا وہم و گمان نہیں ہوگا کہ یہاں پہنچیں گے یوسف، کہ ایک بچہ جو قتل کیے جا رہا ہے، کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، غلام بنا کے بیچا جا رہا ہے، یہ کبھی بادشاہ بن سکتا ہے اور سارا عالم غلہ مانگنے پہنچ سکتا ہے؟ اور اسے یہی مجرم ان کے سامنے صدقہ مانگیں گے، وتصدق علینا کہیں گے۔ یہ کیسا موقع ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ جو اللہ ایسا کر سکتا ہے وہ آج بھی ایسا کرے گا۔ کفار قریش آپ کے سامنے گڑگڑائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو سفیان نے مکہ کے قحط کے زمانے میں گڑگڑا کر اس کو پورا کیا اور رحم کا واسطہ دے کر دعا کی درخواست کی تھی۔ تو جیسا یوسف کو اللہ نے کنویں سے تخت شاہی پر پیش کیا تھا، ایسا ہی حضور کو ہجرت کے بعد مکے کے مجرمین کو سامنے کھڑا کر دیا اور بادشاہ بنا کر رکھ دیا، جس کو چاہیں قتل کر دیں آپ، لیکن آپ نے کہا کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، سب کو معافی کا اعلان کر دیا۔ جو یوسف نے کہا تھا وہی یہاں بھی کہا گیا۔ یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، حضور نے وہی کہا فتح مکہ میں، تم سب کو معافی۔ تو مشابہت بہت ہے واقعات میں۔ یہ پورا واقعہ پیش آ گیا، جیسا جیسا پروگرام بنایا تھا ان لوگوں نے بالکل ویسا ہی کر کے شام کو روتے ہوئے لوٹے۔ وجاؤوا اباہم، اور آئے لوٹتے ہوئے اپنے ابا کے پاس۔ کب آئے؟ عشاء معلوم، عشاء کی نماز، شام کے وقت میں آئے۔ یبکون، روتے ہوئے پہنچے۔ حضرت یعقوب نے باہر نکل کے پوچھا کیا بات ہے؟ بکریوں پہ کوئی حملہ کر دیا، کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی مقابلہ ہوا؟ کیونکہ پورے آواز سے روتے ہوئے آئے گھر میں۔ حضرت یعقوب نے جب سوال کیا، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ابانا، کہا ہے ہمارے باپ، انا ذهبنا، ہم چلے گئے تھے، کہاں؟ نستبقو کے معنی مسابقت میں، مقابلے میں دوڑ لگا رہے تھے، کون زیادہ دوڑ سکتا ہے۔ وترکنا یوسف، اور چھوڑ دیا تھا ہم نے یوسف کو عند متاعنا، ہمارے سامان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ سامان جہاں تھا وہاں یوسف تھے اور ہم مقابلے میں تھے، دوڑ کر رہے تھے۔ فاکلہ الذئب، آ گیا بھیڑیا۔ دیکھا آپ نے، جس کا خطرہ تھا وہی ہوا، جس خطرے کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہی یہاں پیش آیا۔ فاکلہ الذئب، کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ نہیں ہیں ہماری بات کا یقین کرنے والے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم ہوں سچ بولنے والے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جھوٹ بولنے والے کیسا کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ ہم ہیں سچ بولنے والے، لیکن آپ ہماری باتوں پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا دکھایا اس واقعے لیے؟ حضرت یوسف کا کرتا بکری کے خون سے بھگا کر پیش کر دیا، دیکھو کھا گیا، کرتا ہی رہے۔ وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون، دم کی صفت کذب ہے۔ علی قمیصہ، ان کی قمیص پر، جاء کا صلہ با آئے تو لانا، کیا لے کے آئے؟ ان کی قمیص لائے جھوٹے خون کے ساتھ۔ یہ کیسا جھوٹا خون ہے، کیسا پہچان لیا؟ حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، کیسا پہچان لیا؟ کہا تمہارے بھیڑیے کو میں
بڑا حکیم اور بڑا دانا، بڑا مدبر، بڑا ہوشیار جانتا ہوں کہ پورا آدمی کھا گیا اور کپڑے کو دھکا نہیں لگا، کپڑا کہیں پھٹا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو غافل کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، بھیڑیا کا پورا بھیڑیا بکرا کھا گیا، پھر خون کپڑے میں لگا اور پورا کرتا صحیح سلامت واپس آیا۔ کہتے ہیں اس کرتے کے ساتھ تین عجائب ہے۔ یہ کرتے سے حضرت یعقوب نے ان کا جھوٹ پہچان لیا کہ پھٹا ہی نہیں، اور یہی کرتا جب بعد میں یہ نابینا ہو جائیں گے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو جائیں گی، یہ کرتا ان کے چہرے پہ ڈالتے ہی بینائی لوٹ جائے گی۔ آگے آ رہا ہے، اسی صورت میں آ رہا ہے، صبر کرنا پڑے گا آپ کو۔ 13واں پارہ میں ہم داخل ہوں گے، تب تک 13 رکوع پر مشتمل ہے، ایک رکوع ہو گیا ہے، ابھی 12 باقی ہے۔ آج انشاءاللہ ایک ہو جائے گا تو 11 باقی رہے گا۔ 11 ہفتہ انتظار کرو آپ، تب وہ واقعہ آئے گا۔ تو ایک تو واقعہ کیا نکلا، حضرت یوسف جب نکلے ہیں ملک مصر سے اس کرتے کو لے کر، تو وہاں سے نکلتے ہی خوشبو شروع ہو گئی آنے کی، اسی کرتے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی، اسی کرتے سے بینائی لوٹ گئی، اسی کرتے سے ان کا جھوٹ پہچانا گیا، اور اسی کرتے سے زلیخا جب الزام لگائے گی تو اسی کرتے سے براءت ثابت ہوگی۔ کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی، اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی، وہ کرتا وہاں بھی کام میں آئے گا۔ اس کرتے کے ساتھ کئی واقعات اور بھی نقل کیے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کرتا ابراہیم کو جب ڈالا گیا تھا آگ میں تو جبریل نے لا کر پہنایا تھا، وہ کرتا وہاں سے چلا ہے۔ پھر وہ کرتا حضرت اسحاق کے گلے میں تھا، پھر یعقوب کے پاس آیا، پھر یوسف کو پہنایا گیا، اسی کرتے کے ساتھ یہ تمام واقعات لگے ہوئے ہیں۔ یہ کرتے کے ساتھ جھوٹا خون لگا کر لے آئے، پہچان گئے۔ قال، فرمایا بل سورت لکم انفسکم امرا، بلکہ گڑھ لیا ہے تمہارے جیوں نے تمہارے لیے ایک معاملہ، حقیقت یہ ہے جو ہم نے بھانپ لیا۔ اب کیا کرنا، فصبر جمیل، صبر کرنا ہے، مگر صبر کیسا کرنا، رونے دھونے کے بعد صبر سب کو آتا، الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ حضور نے ایک صحابیہ سے کہا رونے دھونے کے بعد صبر کس کو نہیں آتا، صبر تو یہ ہے کہ جیسے ہی مصیبت سنو تبھی کہہ دو ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، تو یہ ہے صبر جمیل۔ جمیل کے معنی بے صبری کا مظاہرہ ایک لمحے کے واسطے بھی نہ کرنا، اللہ کا فیصلہ ہے بندہ اس پر راضی ہے، یہ ہے صبر جمیل۔ اللہ کے کسی فیصلے پر بے صبری کرنا، آہوزاری کرنا، الہوزاری کرنا، یہ بندے کی بندگی کے خلاف ہے۔ صبر جمیل کیا انہوں نے، کتنا صبر کیا معلوم ہے، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ گریہ یعقوب کیوں مشہور ہے اور صبر ایوب کیوں مشہور ہے؟ صبر ایوب 7 سال تک بدن سڑ گیا لیکن اللہ کے خلاف شکوہ نہیں، اور گریہ یعقوب روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں مگر شکوہ نہیں کیا۔ تو صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا۔ یہ بندے کی شان ہے، اللہ کا ہر فیصلہ منظور۔ فصبر جمیل واللہ المستعان، اور اللہ سے ہی مدد چاہی جاتی ہے۔ مستعان کے معنی وہ ذات جس سے مدد چاہی جائے، وہ ہے مستعان، اللہ ہی تو مستعان ہے۔ علی ما تصفون، ان تمام باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، تم جو گڑھ کے لائے ہو اس پر میں اب اللہ سے مدد چاہتا ہوں اور اللہ ہی کچھ انتظام کریں گے اس پر۔ آگے کیا ہوا، اتنا یہاں پر بات چل رہی تھی، ادھر کیا ہوا، ادھر ایک قافلہ گزرا۔ لکھا ہے صاحب قرطبی نے، کچھ لوگ ملک شام سے مصر جانا چاہتے تھے، راستہ بھٹک گئے، ورنہ یہ راستہ تھا ہی نہیں، یہ تو جنگل کا خشو خاشاک تھا، یہاں راستہ تھا ہی نہیں۔ وہ قافلہ بھٹک کر یہاں آ گیا، اس میں سے بعض لوگوں کو پیاس لگی، ایک آدمی کو بھیجا جاؤ پانی لے کے آؤ، اس کا نام تھا مالک بن دعبر۔ مالک پانی لینے کے واسطے پہنچا اور اپنے دول کو لٹکایا اس کے اندر،
جیسے ڈول اس کے اندر پہنچا، حضرت یوسف نے رسی کو پکڑ لیا اور کہا نجات دہندہ آ گیا، رسی کو پکڑ لیا۔ رسی جب اوپر لائی گئی تو دیکھا یا بشرا ھذا غلام، بچہ ہے، خوشی سے پوچھا نہیں سمایا، ایک تو بچہ ہے، دوسرے حسین اور جمیل ہے، تیسرے معصوم ہے، اور یہ ابھی کم سن ہے۔ کم سن بچے کے چہرے پر پیار زیادہ لگتا ہے۔ کم سن کیسے کہا میں نے؟ پیچھے آیا تھا نا یلتقط ہو لقطہ اور لقیط، اس بچے کو لقیط کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو، اگر بالغ ہو گیا ہے تو لقیط نہیں بولتے اس کو۔ لکھا ہے قرطبی نے 10 سال کی عمر تھی ان کی، 10 سال کی تھی یا 7 سال کی عمر تھی، اس لیے بچہ معصوم تھا، خوش ہو گیا یا بشرا ھذا غلام۔ اس خوشخبری کو برداشت نہ کر سکا۔ ادھر ہوتا کیا تھا، بڑا بھائی جس میں رحم آ گیا تھا، اپنے بھائیوں سے چھپ چھپ کر کھانا دینے، پانی دینے، مزاج پرسی کرنے آتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا اگر میں ان 9 کی مخالفت کروں گا تو یہ 9 مل کر کے مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ایسی گفتگو ہوئی جب اس نے کہا کہ دیکھو یہ باپ کی خلاف ورزی ہے، تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھ بھال کرو گے، تم نے باپ کو تکلیف دی ہے، باپ کی نافرمانی کی ہے اور ایک قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ سب خدا بند قدوس کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تو پورے 9 پلٹ گئے، کہا اچھا ہم جانتے ہیں تو یہ مشورہ دے کر ہمدردی کرنا چاہتا ہے تاکہ یوسف جا کر ابا سے بتائیں اور تیری ہمدردی ان پر ظاہر ہو جائے اور تو ہم سب میں اپنے باپ کو پسند آ جائے، تجھ کو بھی اڑا دیں گے ہم۔ ہاں، ایک کو جب مار سکتے ہیں تو دوسرے کو مارنا کیا مشکل ہے؟ کمزوری دیکھ کر کے اس نے فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے ڈال دو کنویں کے اندر، چھپ چھپ کے کھانا دیتا رہا، 2 دن 3 دن، تیسرے دن دیکھا وہ بچہ وہاں ہے نہیں۔ اب بھاگے بھاگے گئے قافلے کے پاس، قافلے والوں نے جب دیکھا کہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے تو کہا ہاں ایک بچہ ہمارے پاس ہے، کہا دیکھو یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کے آ گیا ہے، اب اس غلام کو تم نے پکڑ لیا ہے، خیر تم کو ہم یہ دے دیں گے مگر اس کی قیمت دینا پڑے گا۔ چنانچہ قیمت لیا اور بچے کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ قافلے والوں نے بیچا نہیں خریدا، بیچا کس نے؟ انہی بھائیوں نے بیچا۔ ہاں، جب آدمیوں کو کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے تو ایسا کر دیتے ہیں۔ ان بھائیوں نے بھائی کو بیچا اور قافلے والوں نے خریدا، اب جا کر اس کو مصر میں ہم دام لگائیں گے اور صحیح دام سے اس کو ہم بیچیں گے۔ دیکھ لیا کہ آیت وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، سیارہ کے معنی آتے ہیں سیر کرنے کو چلنے والا قافلہ، تو سیارہ ہم عربی میں سیارہ گاڑی کو بولتے ہیں، اگر ذاتی ہے تو سیارۃ خاصہ، اور اگر پوری بس ہے تو سیارۃ حافلہ، اور ٹرک ہے تو سیارۃ شاہنہ، اسی میں جوڑتے جائیں گے آپ۔ سیارہ چلنے والا، سیارہ ذاتی ہے تو خاصہ سب کے لیے ہے تو سیارۃ حافلہ، مال والا ہے تو شاہنہ، بس سیارہ آ کے پہنچ گیا۔ فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا کہ وہ اپنا جا کر کے پانی لے کے آئے۔ وارد کہتے ہیں آنے والے کو، اور مورد کہتے ہیں پنگھٹ کو جہاں اتر کے پانی لیا جائے۔ واردہم، جیسے ہی انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، فادلا دلوا، ادلا مانے لٹکایا، دلوا مانے ڈول، پہلے زمانے میں ڈول سے پانی بھرا کرتے تھے، اس ڈول کو ڈالتے ہی پانی کے بجائے بچہ برآمد ہوا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کہا ہائے خوشخبری یہ تو بچہ ہے، یا بشرا ہائے خوشخبری، ھذا غلام یہ تو بچہ ہے، خوشی کی بات ہے۔ کیسا خوش ہوئے معلوم ہوا؟ وَأَسَرُّوهُ، اس کو انہوں نے چھپا لیا، بِضَاعَةً پونجی سمجھ کر، جس کو قدر ہوتی ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ جب موسیٰ نکالے گئے صندوق سے تو فرعون نے کہا قتل کر دو، اور ان کی بیوی آسیہ نے کہا نہیں نہیں قتل مت کرو، یہ تو بہت اچھا سرمایہ ہے، ہم کو نفع دے گا۔
عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ایسا یہاں بھی ہوا، پورے تو ان کو پھینکنے آئے تھے، مارنے آئے تھے، بھگانے آئے تھے، لیکن جس کو قدر تھی اس نے کیا کہا؟ پونجی مل گئی، وَأَسَرُّوهُ چھپایا اس کو پونجی سمجھ کر، تجارت کا مال سمجھ کر. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ کی یہ کر رہے ہیں، ان کی ساری کارگزاریاں اللہ کے علم میں ہیں. یہ کیوں کہا؟ کس طرح کہا یہ؟ یعنی کیسے کیسے یہ غلام یہاں پہنچا؟ اصل میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے. جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو بولتے ہیں لوگ اتفاقیہ ایسا ہو گیا. یہ قافلہ یہاں سے گزرنے کے بجائے اپنے راستے سے گیا ہوتا تو یہاں غلام باہر نہیں نکلتا. ان کو راستہ بھٹکا دینا، راستہ بھٹکا کے ادھر لے کے آنا، پانی کے بجائے غلام کو برآمد کرنا، پھر ان کو چھپا کر ان کے حوالے کرنا اور بھائیوں سے خرید کر قافلے والوں کا لے کر مصر جانا، یہ سب کیا اتفاقیہ ہے؟ سب اتفاقیہ نہیں ہے. اگر زمین پہ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اتفاقیہ نہیں ہوتا، ہو طے شدہ حکم ہے اللہ کا. اس واسطے کہا واللہ علیم، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ پورا پلان ہے. اللہ کا گھر ہے یہ، زمین اور آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان، اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا گھر ہے. اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تم سے اللہ غافل ہے؟ تم سے اللہ غافل ہے. اللہ کو غافل مت سمجھو. سورہ ابراہیم کی آیت ہے اور بار بار یہ پڑھنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل گمان مت کرنا، اما یعمل الظالمون، ظالموں کے کام سے واقف ہیں. سورہ ابراہیم پارہ 13 کے الفاظ ہیں، اللہ غافل نہیں. تو یہ اللہ کو خوب معلوم ہے. اگر لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی. اتفاقی ہوتی نہیں. بھائی حادثہ ایسا ہوا تھا مگر ہم اتفاقیہ طور پر بچ گئے، بچ نہیں گئے، بچائے گئے. راستہ وہ بھٹکے نہیں، راستہ بھٹکائے گئے، پانی لینے کے واسطے بھیجے گئے اور ان کا تحفظ کرنے کے واسطے ان کو نکالا گیا. واللہ علیم بما یفعلون بما یعملون، ان کے سارے کام سے اللہ واقف ہے. پھر کیا ہوا؟ شروہ بیچ ڈالا. اصل میں لفظ شرع یشری کے معنی بیچنا بھی آتا، خریدنا بھی آتا. شروہ میں دونوں گنجائش ہے. اگر ترجمہ کریں گے بیچ ڈالا تو بھائیوں نے بیچ ڈالا، اور ترجمہ کریں گے خرید لیا تو قافلے والوں نے بھائیوں سے خرید لیا. یوں ہے مفہوم اس کا. شروہ اس کو بہت ہی کم قیمت میں، کھوٹے سکوں میں بیچ ڈالا. وہ شروہ بثمن بخس، ثمن کے معنی قیمت اور بخس کے معنی کھوٹا سکہ. کھوٹا سکہ کا دراہم معدودہ، درہم کی جمع دراہم، چند درہم، اور معدودہ کے معنی گنتی کے. امام قرطبی نے ایک بات واضح کی ہے، اچھا سمجھ لو، ایک دستور ہے، یاد آئے گا آپ کو، آئندہ کام میں آئے گا. اہل عرب جب کاروبار کرتے تھے، کوئی چیز بیچتے تھے، اگر وہ چیز کم ہے تو اسے گن کے بیچتے تھے، اور زیادہ ہے تو اسے تول کر بیچتے تھے. آج بھی نہیں بھائی، سیب کو گن کے بیچتے. کیوں؟ تول کے کیوں نہیں بیچتے آپ؟ اکثر لوگ سیب کو گن کے بیچتے. تو عدد اگر 40 سے کم ہے تو وہ گن کر بیچتے تھے، اور اگر وہ زندار چیز ہے تو تول کر بیچتے تھے. لفظ معدودہ گنتی کے چند درہم، اس سے اخذ کیا ہے مفسرین نے کہ وہ 40 درہم سے اوپر نہیں تھے، کم ہی تھے. اتنا بڑا انسان جو نبی زادہ ہے، دنیا کے آدھے حسن کا مالک ہے، وہ شخص بیچا جا رہا ہے چند درہم کے بدلے میں. 40 درہم حد سے حد ہوتا ہے، لیکن قرطبی کہتے ہیں کل 20 درہم میں بیچا گیا. 20 چونیاں جس کو بولتے ہیں آپ، چونیاں، 20 درہم 20 چونیوں میں بیچا گیا.
اور 10 بھائی تھے، 2 درہم لے لیے، 2 درہم لے لیے. کیا ہوا؟ یہ ہے بخس دراہم، چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ ڈالا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا حسین بچہ اتنا حسن کے باوجود اتنے کم داموں میں کیوں بیچا؟ اچھا دام لگا کر اس کو بیچ سکتے تھے. اللہ نے جواب دیا لگے ہاتھوں، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تو تھے ہی اس سے بیزار. یہاں سے دفع تو ہو یہ پہلے. انہیں پیسہ کمانا نہیں تھا، مال غنیمت نہیں تھا، انہیں اس سے کاروبار کی ڈیلنگ کرنا نہیں تھا. ان کا تو یہ گمان تھا کہ یہ بچہ کسی طرح یہاں سے چلا جائے، دفع ہو جائے ہمارے چار سے. نہ باپ کے سامنے آئے گا، نہ باپ کی نگاہ کا نظر بنے گا، چلا جائے. زاہدین کہا، زاہدین جمع ہے، زاہد اس کا واحد ہے، اور زہد اس کا مادہ ہے. زہد اور تقوی اردو میں استعمال ہوتا ہے. زہد کہتے ہیں جو آدمی دنیا سے بیزار ہو، اس کو کہیں گے عابد اور زاہد. زہد اور تقوی جس میں اللہ کی طرف توجہ ہو، کائنات سے بالکل بے رغبتی ہو، ترک لذات، ترک شہوات، جیسے عیسائیوں کے ہاں نن بن جاتی ہیں. تو زہد کے معنی کیا ہیں؟ دنیا سے بے رغبت، دنیا کی کوئی رغبت نہیں، اس کو ذات کا تو تشبیہ دیا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور لوگ تھے ہی ان کے بارے میں ناقدرے. ان کے دماغ میں تھا کہ اس سے ہمیں کیا کمانا، کیا لینا. یہ اگر شام سے باہر چلا گیا کہیں دور دراز تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ان کا مقصد تو پورا کر دیا گیا. چنانچہ یہ غلام اس قافلے کے ساتھ دھیرے 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 کہاں پہنچے؟ ملک مصر تک پہنچ گئے. دیکھا آپ نے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کس طرح سے نکلے. بیٹوں نے قتل کرنا چاہا، کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے تحفظ کرتے کرتے وہاں ملک مصر تک پہنچایا. اور ایسے شخص نے خریدا جس نے مہمان بنایا، عزت کے ساتھ گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا. اب یوسف اپنے گھر میں ہیں اور اب ملک مصر کا سخت انتظار کرتا ہے، لیکن سبب کے لیے ان پر ایک الزام لگتا ہے. الزام کی بنا پر جیل میں آتے ہیں، اور ادھر بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے. اس خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہے، اور جیسے ہی بات چیت شروع ہوتی ہے بادشاہ گرویدہ ہو جاتا ہے، بولتا ہے میرے خاص میرے قریب آ جاؤ. یہ گفتگو انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے میں سنیں گے. یہاں تک ہم نے پہنچا دیا آپ کو. اب ملک مصر میں پہنچے ہیں اور جس نے خریدا ہے اس نے اپنے بیوی کے حوالے کر دیا ہے. یہاں سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہوگی.